اور کنتور سے یہ جملہ نظر کر رہا ہوں، خبردار آج کے بعد علی کے باپ کو مت چھیڑنا، اس لیے کہ اگر تم علی کے باپ کو چھیڑو گے تو ہم کسی کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ توجہ توجہ، اگر علی کے باپ کو چھیڑا تو ہم کسی کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے، پھر ہم یہ بتا دیں گے کس کا کون باپ تھا۔ توجہ توجہ، تاریخی جملہ آج کی مجلس کا، اگر علی کے باپ کو چھیڑا تو ہم یہ بتا دیں گے کس کا کون باپ تھا، یا جملہ بدل کر کہہ دوں پھر ہم یہ بھی بتا دیں گے کس کے کتنے باپ تھے۔ ایک مفتی صاحب کی شادی تھی میرے شہر میں، ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو مفتی صاحب نے کہا کہ مولانا شبیر وارثی صاحب میری خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹے کا نکاح آپ پڑھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شہر میں رہا تو ضرور پڑھوں گا۔ 13 مارچ کی تاریخ تھی شادی کی، تاریخ آ گئی، مفتی صاحب نے مجھے فون کیا، کہنے لگے جناب آپ ابھی تک آئے نہیں، میں تو کنتور میں آیا ہوں اپنے مولا کی نوکری کرنے، کسی اور سے نکاح پڑھوا لو۔ کہنے لگے نہیں، اب آپ کو کہا تھا تو انتظام بھی آپ ہی کیجئے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں ہی انتظام کرتا ہوں۔ ایسا کریں مفتی صاحب کہ شادی ہال کے باہر کھڑے ہو جائیں آپ، ابھی میں اپنی گاڑی میں ایک قاضی صاحب کو بھیجتا ہوں جو آپ کے بیٹے کا نکاح پڑھے گا۔ اب مفتی صاحب شادی ہال کے باہر کھڑے ہو گئے، میری گاڑی پہنچی، مفتی صاحب نے سمجھا شاید قاضی صاحب آ گئے ہیں۔ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا، مفتی صاحب نے دیکھا گاڑی کے اندر سے سوامی اگنیویش نکلے۔ توجہ کیجئے گا، گاڑی کے اندر سے سوامی اگنیویش نکلے۔ اب مفتی صاحب پریشان ہو گئے، ایک مرتبہ کہا سوامی جی آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا آپ کے بیٹے کا نکاح پڑھنے آیا ہوں۔ توجہ کرنا، آپ کے بیٹے کا نکاح پڑھنے آیا ہوں۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہا مولانا شبیر علی وارثی نے بھیجا ہے آپ کے بیٹے کا نکاح پڑھنے۔ اب مفتی صاحب غصے میں آ کر فون لگایا، مجھے فون کر کے کہنے لگے مولانا شبیر وارثی یہ کیسی بدتمیزی ہے، کیسا مذاق ہے، آپ نے میرے بیٹے کا نکاح پڑھنے ایک سوامی کو بھیجا۔ میں نے کہا تو کیا ہو گیا مفتی صاحب؟ کہنے لگے ارے میں مسلمانوں کا مفتی ہوں، میرے بیٹے کا نکاح کوئی کافر پڑھے گا؟ میں نے کہا پڑھوالے مفتی سنت رسول ہے۔ اللہ اللہ اکبر، جو پہنچ گئے ان پہ میری جان قربان۔ میں نے کہا پڑھوالے مفتی سنت رسول ہے۔ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا رے تو 2 کوڑی کا مفتی، تیرے بیٹے کا نکاح کوئی کافر نہیں پڑھ سکتا، اور جس کا کلمہ پڑھ کر تو مفتی پڑھا اس مصطفیٰ کا نکاح جس ابو طالب نے پڑھا۔ تو 2 کوڑی کا مفتی، 10 سال 12 سال مدرسے میں پڑھ کر مفتی بن گیا، افتاء کا کورس کر کے مفتی بن گیا، تیرے بیٹے کا نکاح کوئی کافر نہیں پڑھ سکتا، جس کا کلمہ پڑھ کر تو نے دارالافتاء کھولا، جس نے اس رسول کا نکاح پڑھا۔ کہنے لگے اصل میں نا بات یہ ہے نا، کیا بات ہے؟ بولے جب نا حضرت ابو طالب نا انہوں نے نا نبی کا نکاح پڑھا تھا نا، اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی۔ توجہ توجہ توجہ، ارے ذرا دیکھو تو ان کی منحوسات۔ کہنے لگا جب حضرت ابو طالب نے نبی کا نکاح پڑھا اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی اور نبوت ملی 40 سال میں، تو اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی۔ میں نے کہا انہیں نبوت نہیں ملی تھی، تیرے باپ کو مولویت مل گئی تھی۔ توجہ کیجئے گا، میں نے کہا تیرے باپ کو مولویت مل گئی تھی، میرا نبی تو وہ نبی ہے جس نے علل اعلان یہ حدیث ارشاد فرمایا کہ کنتو نبیا آدم بین الماء والطین، کنتو نبیا آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ میں نے کہا بے غیرت، میرا نبی تو تب بھی نبی تھا جب تیرا باپ پیدا نہیں ہوا تھا، جب تیرا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، تو پھر ماننا پڑے گا
کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نکاح نہیں پڑھا، اللہ کے رسول کا نکاح پڑھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اگر رسول کا نکاح کافر نے پڑھا تو پھر یہ سنت بن گئی نا؟ ہے بنی کہ نہیں بنی؟ پھر ہر مولوی کو چاہیے کہ اپنا نکاح پنڈت سے پڑھوائے ہیں؟ بھائی اگر نبی کا نکاح کافر پڑھا تو بھئی ہر مسلمان کا نکاح تو کافر ہی کو پڑھنا چاہیے نا، سنت بن گئی نا۔ پوری توجہ کیجئے گا۔ اور یہ بھی عجیب و غریب معجزہ ہے، میری جان قربان ہے سرکار ابو طالب آپ پر، اور وہ خطبہ جو آپ نے نکاح محمد میں پڑھا، اس خطبے پر، اس کے ایک ایک جملوں کی برکتوں پر ہماری جان قربان۔ یہ منافق دانت پیس کر رہ گیا، میرے نبی کا تاریخ میں کم از کم 11 سے 12 نکاح ملتا ہے، مگر یہ کرم ہے ابو طالب کے خطبے کا کہ جو نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا، نسل رسول اسی نکاح سے چلی۔ بہت بڑا جملہ تھا میرا۔ جو نکاح سرکار عمران ابن عبد المطلب نے ابو طالب نے پڑھی، نسل رسول اسی نکاح سے چلی۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو نکاح کا قانون کیا ہے؟ اگر قاضی ایک لفظ بھی صیغہ ادھر سے ادھر پڑھ دینا تو نکاح ہوگی ہی نہیں، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اور جب نکاح صحیح نہیں ہوتا ہے تو نسل بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ توجہ، اگر نعوذ باللہ حالت کفر میں ابو طالب نے نکاح پڑھا تو 40 سال کے بعد کیا نبی نے دوبارہ نکاح پڑھوایا؟ توجہ کیجئے گا، تاریخ یہ جواب دینا پڑے گا مولویوں کو کہ کیا 40 سال کے بعد اعلان رسالت کے بعد نبی نے تجدید نکاح کروایا؟ کہا نہیں، اسی نکاح جو نکاح ابو طالب نے پڑھی، نسل رسول اسی نکاح سے چلی، اور اللہ نے بھی ابو طالب کے دشمنوں کے چہروں پر، سارے نمک حرام داڑھی والوں کے چہروں پر ایسا تماچا اور جوتا رسید کیا کہ ارے جس ابو طالب سے تو چڑھ رہا ہے، اس ابو طالب نے جو نکاح پڑھا اور اس سے جو نسل چلی ہے، قیامت تک اگر اسی نسل پر اللہ نے درود نہ بھیجوایا تو مجھے خدا نہ کہنا۔